تعارف درج ذیل مختصر کتاب میں مشکلات پر قابو پانے کے کچھ پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے۔ یہ بحث قرآن مجید کے باب 2 البقرہ آیات 153-157 پر مبنی ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کے بارے میں یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم تمہیں ضرور کسی نہ کسی خوف اور بھوک اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، لیکن صبر کرنے والوں کو اچھا کہو۔ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، جن پر ان کے رب کی رحمتیں ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ زیر بحث اسباق کو نافذ کرنے سے مثبت خصوصیات کو اپنانے میں مدد ملے گی۔ مثبت خصوصیات کو اپنانا دماغ اور جسم کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 153-157۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کے بارے میں یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم تمہیں ضرور کسی نہ کسی خوف اور بھوک اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، لیکن صبر کرنے والوں کو اچھا کہو۔ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، جن پر ان کے رب کی رحمتیں ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر مومنین کو پکارتا ہے تو اس کی پکار اکثر ان کے ایمان کے زبانی دعوے کو عملی جامہ پہنانے سے جڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل کے بغیر ایمان کا زبانی دعویٰ اسلام میں بہت کم اہمیت رکھتا ہے۔ اعمال وہ ثبوت ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ دونوں جہانوں میں اجر و رحمت حاصل ہو۔ باب 2 البقرہ آیت 153۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے مدد طلب کرو۔ صبر وہ ہے جب کوئی شخص اپنے عمل تقریر کے ذریعہ اپنی مشکل کی شکایت کرنے سے گریز کرتا ہے اور اپنی آزمائش کے دوران اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کو برقرار رکھتا ہے۔ اس فرمانبرداری میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے اس کی خوشنودی کے لیے، جیسا کہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ صبر کرنے کی جڑ اسلامی علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جتنا کوئی شخص اسلامی علم کو سیکھے گا اور اس پر عمل کرے گا، اتنا ہی وہ سمجھے گا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ چنتا ہے اس میں شامل ہر فرد کے لیے بہترین ہے، چاہے یہ ان پر ظاہر نہ بھی ہو، کیونکہ ان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے پیچھے حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسلامی تعلیمات کے اندر اس طرح کے بہت سے واقعات زیر بحث ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، جنہیں ان کے بھائیوں نے چھوٹی عمر میں اپنے والدین سے جدا کر دیا، ایک اندھیرے اور گہرے کنویں میں چھوڑ دیا گیا، بچپن میں غلام بنا کر بیچ دیا گیا اور غلط طریقے سے جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن ان واقعات میں سے ہر ایک نے اسے کچھ اسباق سیکھنے کا موقع دیا، جس نے اسے مصر کی آبادی کو ایک بڑے قحط سے بچانے کے لیے تیار کیا۔ اگر وہ اپنی مشکلات کو برداشت نہ کرتا تو وہ لاکھوں جانیں بچانے کی پوزیشن میں نہ ہوتا۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید تمہیں ایک چیز ناگوار ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ان حکمتوں پر ایمان لانا اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو برقرار رکھنا اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور آسانی کے وقت اس کی حمد و ثنا کرنا آسان ہے، لیکن اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مشکل کا سامنا کرے اور پھر بھی اس کی اطاعت اور حمد کرے۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے انسان کو اپنی مشکلات کا دوسرے لوگوں سے موازنہ کرنے میں بھی مدد ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب تھے اور زیادہ مشکلات برداشت کیں۔ یہ موازنہ ان کی اپنی مشکل کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ مریض کو باقی رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ اس وقت بھی حاصل کیا جا سکتا ہے جب کوئی اپنے وقت کے اندر دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان سے زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات انسان کو تقدیر کی اہمیت کو سمجھنے کی بھی اجازت دیتی ہیں، اور یہ کہ وہ اپنی زندگی میں کس طرح ہر واقعہ کا سامنا کرے گا، خواہ آسانی کا وقت ہو یا مشکلات کا ناگزیر ہے۔ کسی ناگزیر اور ناگزیر چیز کے بارے میں شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص صرف ان لاتعداد انعامات سے محروم ہو جائے گا جو وہ حاصل کر سکتا تھا اس ناگزیر مشکل پر صبر کرنے سے جس کا سامنا اس کا مقدر ہے۔ باب 39 الزمر آیت 10۔ مریض کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، یعنی حد
لہذا ایک شخص کے پاس ایک انتخاب ہوتا ہے کہ صبر کے ساتھ ناگزیر واقعہ کا سامنا کرنا اور بے شمار انعام حاصل کرنا، کسی ناگزیر واقعہ کا بے صبری سے سامنا کرنا اور اس انعام سے محروم ہونا جو اسے ملنا چاہیے تھا۔ کسی بھی طرح سے وہ ناگزیر واقعہ کا سامنا کریں گے، لہذا دونوں جہانوں میں اس سے فائدہ اٹھانا سمجھ میں آتا ہے۔ باب 57 الحدید آیات 22-23۔ زمین پر آتمیری درمیان کوئی آفت نہیں آتی مگر یہ کہ ہم اسے وجود میں لانے سے پہلے ایک رجسٹر میں موجود ہیں۔ بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم اس چیز سے مایوس نہ ہو جاؤ جو تم سے چھوٹ گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ بھی انسان کو یہ سمجھنے کا باعث بنتا ہے کہ اس دنیا میں جو چیزیں وہ چاہتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ان کے لیے بہترین ہوں۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید تمہیں ایک چیز ناگوار ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہر شخص کی زندگی میں اس سچائی کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ایک شخص یہ ماننا چاہتا ہے کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے صرف ان چیزوں کے لیے جو اس کے لیے تناؤ کا باعث بنے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایک شخص کو ناپسند ہے کہ اسے ان کے لیے برا مانے صرف وہی چیزیں اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں۔ جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے وہ ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے کم بے صبری کا مظاہرہ کرے گا جو ان کی خواہشات سے متصادم ہوں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حالات کا سامنا کرنا ان کے لیے بہترین ہے چاہے یہ ان کے لیے واضح نہ ہو۔ اس کے علاوہ جس طرح سونا گرمی سے پاک ہوتا ہے اسی طرح لوگ مشکلات کا سامنا کر کے ذہنی طاقت حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ آسان زندگی کے عادی ہیں وہ اکثر ذہنی خرابی کا سامنا کرتے ہیں جب معیاری اور چھوٹی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے شادی کے مسائل۔ آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کی ذہنی حالت کو سخت کر دیتا ہے تاکہ وہ مستقبل کی مشکلات کا آسانی کے ساتھ سامنا کر سکے۔ جیسا کہ اسلام نے سکھایا ہے، ہر حال میں صبر کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ آسانی کے وقت بھی۔ آسانی کے وقت ایک شخص کو صبر و تحمل کو اپنانا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرنے سے روکے، جیسے کہ اچھی صحت، اپنی تنخواہ میں اضافہ۔ اس دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنے کے پیچھے اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں جن کو اسلامی تعلیمات میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کا مطالعہ کریں، سیکھیں اور ان پر عمل کریں تاکہ وہ ہر حال میں صبر کو اپنائیں تاکہ دونوں جہانوں میں بے شمار اجر حاصل کریں۔ انسان کو ہر حال میں صبر سے رہنا چاہیے، جس طرح ایک عقلمند مریض اپنے ڈاکٹر کے مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے، باوجود اس کے کہ اسے کڑوی دوائیں تجویز کی جاتی ہیں اور سخت خوراک کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بے عمل ہو جائے۔ صبر کا ایک پہلو حالات سے نمٹنا اور اسے اسلام کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیوی جو اس کے شوہر کی طرف سے بدسلوکی کا نشانہ بنتی ہے، اسے اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، جیسے کہ اپنے شوہر سے علیحدگی۔ اس طرح کا برتاؤ صبر سے متصادم نہیں ہے، جبکہ غیر فعال ہونے کا صبر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح رونے جیسے جذبات کا اظہار کرنا بھی صبر کے منافی نہیں، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے غم پر اس قدر روئے کہ اندھے ہو گئے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر کبھی تنقید نہیں کی۔ باب 12 یوسف آیت 84۔ اور اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف پر میرا افسوس، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں کیونکہ وہ دبانے والا تھا۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات جیسی افسوسناک صورتحال پر رو پڑے۔ سنن ابو داؤد نمبر 3126 میں موجود ایک حدیث میں اس پر بحث کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اپنے قول و فعل سے ظاہر کرنا صبر کے منافی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز قابل قبول اور انسانی فطرت کا حصہ ہے، جیسے رونا اور غمگین ہونا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ مشکل شروع ہونے سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری نمبر 1302 کی ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد صبر کرنا اصل صبر نہیں ہے، یہ محض قبولیت ہے جو قدرتی طور پر ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو مشکل کے آغاز سے ہی اپنے قول و فعل پر قابو رکھتے ہوئے صبر کرنا چاہیے تاکہ وہ بے صبری کے آثار نہ دکھائے اور یہ رویہ اس وقت تک برقرار رکھے جب تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، کیونکہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے صبر کا ثواب آسانی سے ضائع ہو سکتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 153۔
اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو۔ دعا کے ذریعے مدد مانگی جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت فطری طور پر مشکلات کو دور کرتی ہے اور مسلمان کو تقویت دیتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت پر ثابت قدم رہے۔ اس کے علاوہ جب یہ صحیح طریقے سے قائم ہو جائے تو نماز روزن قیامت کی مستقل یاد دہانی ہے۔ فرض نمازوں کو قائم کرنے میں ان کی مکمل شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرنا بھی شامل ہے، جیسے کہ وقت پر پڑھنا۔ فرض نمازوں کا قیام قرآن پاک میں اکثر دہرایا گیا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا سب سے اہم عملی ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ روزانہ کی نمازیں تمام پھیلی ہوئی ہیں، یہ روزن قیامت کی مستقل یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہیں اور عملی طور پر اس کی تیاری کرتی ہے، کیونکہ فرض نماز کا ہر مرحلہ قیامت سے جڑا ہوا ہے۔ جب کوئی صحیح معنوں میں کھڑا ہوتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوتا ہے۔ باب 83 المطفین آیات 4-6۔ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایک عظیم دن کے لیے جس دن انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ جب وہ جھکتے ہیں تو یہ انہیں بہت سے لوگوں کی یاد دلاتا ہے جن پر قیامت کے دن تنقید کی جائے گی کہ انہوں نے زمین پر اپنی زندگی کے دوران اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہ کیا۔ باب 77 المرسلات آیت 48۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ اس تنقید میں یہ بھی شامل ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو عملی طور پر تسلیم نہ کیا جائے۔ جب کوئی نماز میں سجدہ کرتا ہے تو یہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے زمین پر اپنی زندگی کے دوران اسے صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کیا، جس میں ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس کی اطاعت شامل ہے، وہ قیامت کے دن ایسا نہیں کر سکیں گے۔ باب 68 القلم آیات 42-43۔ جس دن حالات سنگین ہو جائیں گے انہیں سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی، لیکن ایسا کرنے سے روکا جائے گا، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہے، اور انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جب وہ ٹھیک تھے۔ جب کوئی نماز میں گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے تو یہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ وہ کس طرح قیامت کے دن اپنے آخری فیصلے سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس مقام پر بیٹھے ہوں گے۔ باب 45 الجثیہ آیت 28۔ اور تم ہر امت کو گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھو گے، اور ہر قوم کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا کہ آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ جو ان عناصر کو ذہن میں رکھ کر نماز پڑھے گا وہ اپنی نماز کو صحیح طور پر قائم کرے گا۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ نماز کے درمیان خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ باب 29 العنکبوت آیت 45۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کو کاموں استعمال کرنا شامل ہے جو اس کو راضی کرنے کے طریقے سے عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ لہذا نماز قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت میں مدد ملتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ذہنی قوت کا باعث بنتی ہے کہ وہ کسی بھی مشکل سے کامیابی کے ساتھ نمٹ سکے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فرمانبرداری پر ثابت قدم رہنے پر کسی بھی صورت حال سے محفوظ نکلنے کا وعدہ کیا ہے۔ باب 65 میں طلاق آیت 2۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ مزید برہ جیسا کہ دعائیں قیامت کی یاد دلاتی ہیں، جس کی ہولناکیاں اور مشکلات اس دنیا کی مشکلات سے زیادہ ہیں، اس لیے یہ یاد دہانی انہیں اس مشکل کو کم کرنے میں مدد دے گی جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ تمام دنیاوی مشکلات قیامت کی مشکلات کے مقابلے میں معمولی ہیں۔ دنیا میں آنے والی مشکلات کو جتنا حقیر سمجھے گا اتنا ہی صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے گا۔ صبر اور نماز قائم کرنے والے کو دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ باب 2 البقرہ آیت 153۔ صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے کو دونوں جہانوں میں سکون اور کامیابی ملے گی، خواہ راستے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ جس طرح انسان اس دنیا میں آنے والی آزمائشوں اور مشکلات کے پیچھے موجود تمام حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح وہ ان لوگوں کے اجر و ثواب کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتا جو اپنی زندگی اور دنیاوی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 154۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس عظیم مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے صبر اور نماز کی پابندی کے ذریعے ذہنی قوت کو اپنانا چاہیے، کیونکہ اپنی زندگی اور نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کرنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ شیطان
انسان کا باطن اور مادی دنیا مسلسل انسان کو ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ باب 2 البقرہ آیات 153-154۔ صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کے بارے میں یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ عام طور پر دیکھا جائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو اپنی زندگی اور وسائل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہے وہی اس دنیا اور آخرت میں حقیقی معنوں میں زندہ ہے، جبکہ جو شخص ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے جو ان کی عطا کی گئی ہے وہ دونوں جہانوں میں مردہ ہے، خواہ وہ حیاتیاتی اعتبار سے زندہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور جو شخص اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے اس میں زندہ اور مردہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ باب 51 زاریات آیت 56۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میری عبادت کرے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 6407 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ فرمائی ہے کہ زندہ اور مردہ میں فرق اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کو عطا کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے پر یہ بات عیاں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا سلوک کرنے والوں کو زندہ رہتے ہوئے مثبت طریقے سے یاد کیا جاتا تھا اور ان کے انتقال کے بعد بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی تعلیمات اور زندگیوں کا اس طرح مطالعہ کیا جاتا ہے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ اب بھی لوگوں میں زندہ ہے، جبکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو فراموش کر کے ان کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ یہ بات اس وقت بھی ظاہر ہوتی ہے جب کوئی امیر اور مشہور لوگوں کا مشاہدہ کرتا ہے جو دنیاوی چیزوں کے باوجود افسردہ اور غمگین زندگی گزارتے ہیں، ایسی زندگی جو زندگی سے بھری ہوئی نظر آتی ہے جبکہ اندرونی طور پر وہ گلدان کی طرح خالی ہے، یہ بالکل زندہ نہیں ہے، اور ان کے مرنے کے بعد انہیں شاید ہی دنیا ایک مثبت انداز میں یاد رکھتی ہے اور تاریخ میں فوٹ نوٹ بن جاتی ہے، جبکہ ان کے پرستار اندھی تقلید کے لیے اگلی مشہور شخصیت پر چلے جاتے ہیں، اور اگر میت کا خاتمہ جہنم میں ہو جائے تو وہ فراموشی میں چھوڑ دیا جائے گا، نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا۔ باب 20 طٰہٰ آیت 74۔ بے شک جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے، وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ لہذا جو شخص دونوں جہانوں میں حقیقی معنوں میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرتے ہوئے اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرے، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اسے اس کی خوشنودی کے لیے عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 154۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ عام طور پر آیت 154 کا آغاز اپنی بات پر قابو رکھنے کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ تقریر کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بری تقریر ہے جس سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ دوسری اچھی تقریر ہے جو مناسب وقت پر بولی جائے۔ تقریر کی آخری قسم فضول تقریر ہے۔ اس قسم کی تقریر کو گناہ آنے کی نہیں سمجھا جاتا، لیکن چونکہ یہ قسم برائی کی طرف لے جاتی ہے اس سے بچنا بھی بہتر ہے۔ مزید برآں فضول گفتگو ایک شخص کے لیے قیامت کے دن ندامت کا باعث ہوگی جب وہ ان مواقع اور وقت کا مشاہدہ کرے گا جو اس نے فضول گفتگو میں ضائع کیے تھے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 176 میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اس دنیا کا مقصد اور اس دنیا میں زندگی کی آزمائش یاد دلاتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 155۔ اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے کچھ خوف اور بھوک اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے۔ زندگی کا امتحان آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعض نعمتیں عطا کی ہیں اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کر سکے۔ اس امتحان کے مکمل اور منصفانہ ہونے کے لیے انسان کو آسانی اور مشکلات دونوں وقتوں میں اس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کائنات پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے اور انسان کو جن واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کے اس امتحان میں سوال کرنا اور چیلنج کرنا اس کی اس دنیا آخرت میں مدد نہیں کرے گا۔
اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس دنیا میں زندگی پیدا کی ہے اسے قبول کرنا چاہیے اور اس دنیا میں اپنے امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جس طرح ایک عقلمند طالب علم قبول کرتا ہے اسے دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسکول، تعلیمی کاموں، ہوم ورک اور امتحانات کا تجربہ اور برداشت کرنا چاہیے۔ حالانکہ طلبہ کی اکثریت پڑھائی کو ناپسند کرتی ہے، اسی طرح لوگوں کی اکثریت اس دنیا میں کوئی کام نہیں کرے گی اگر وہ اس کے بغیر اپنے آپ کو برقرار رکھنے کا کوئی راستہ تلاش کرے۔ لیکن چونکہ یہ ممکن نہیں ہے، زیادہ تر معاملات میں لوگوں کی اکثریت کو خود کو اور اپنے زیر کفالت افراد کو برقرار رکھنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ دنیاوی حقیقتیں ہیں، ہر کوئی قبول کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے ہو۔ اسی طرح انسان کو اس دنیا میں زندگی کے امتحان کی حقیقت کو قبول کرنا چاہیے چاہے وہ اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو، کیونکہ اس کا سامنا کرنا ناگزیر ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ جو لوگ صبر اور نماز قائم کرنے کے ذریعے ذہنی قوت حاصل کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 153۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صحبت دونوں جہانوں میں رحمت الہی کا باعث بنتی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 155۔ لیکن مریض کو خوشخبری سنا دو۔ یہ خوشخبری ایک مسلمان کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ ہے اور یہ انہیں تقویت دے گی تاکہ وہ ہر حال میں کامیابی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ اس سے ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، حتیٰ کہ مشکل وقت میں بھی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم آگ میں ڈالے جانے پر ذہنی سکون حاصل ہوا۔ باب 21 الانبیاء آیات 68-69۔ انہوں نے کہا کہ اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم عمل کرنا چاہتے ہو۔ ہم نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا۔ یہی صابر لوگ ہیں جو اس فطری سچائی کو پہچانتے ہیں کہ ان کو درپیش ہر صورتحال ناگزیر اور ناگزیر تھی، جیسے تیر جو اپنے مطلوبہ شکار پر لگ جائے۔ یہ معنی آیت 156 میں استعمال ہونے والے عربی لفظ سے ماخوذ ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 156۔ کون جب ان پر آفت آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ تقدیر سے بچ نہیں سکتے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ثواب کمانا، بجائے اس کے کہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے ان گنت انعامات سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ باب 57 الحدید آیات 22-23۔ زمین پر آتمیری درمیان کوئی آفت نہیں آتی مگر یہ کہ ہم اسے وجود میں لانے سے پہلے ایک رجسٹر میں موجود ہیں۔ بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم اس چیز سے مایوس نہ ہو جاؤ جو تم سے چھوٹ گئی ہے۔ جو شخص ان کی تقدیر کو قبول کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے، خواہ وہ اس کے انتخاب کے پیچھے موجود حکمتوں کو نہ پہچان سکے، وہ صبر کی طرف رہنمائی کرے گا۔ باب 66 تغابن آیت 11۔ کوئی آفت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دے گا۔ اور باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید تمہیں ایک چیز ناگوار ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہی صابر لوگ ہیں جو اس بات کو پہچانتے ہیں کہ وہ اور جو کچھ اس دنیا میں ان کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور نے پیدا کیا اور عطا کیا ہے، اس لیے وہ یہ انتخاب کرتا ہے کہ یہ نعمتیں کب عطا کی جائیں اور کب اس کی طرف لوٹائی جائیں۔ باب 2 البقرہ آیت 156۔ کہو، بے شک ہم اللہ کے ہیں۔ اسی طرح کسی شخص کو سوال کرنے یا شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جب کوئی ادارہ یا کوئی شخص کسی دوسرے کو قرض پر دیا ہوا کچھ واپس لے لے، جیسے کہ رقم، اور نہ ہی کسی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے جب وہ اس دنیا میں دی گئی کوئی چیز واپس لے لیتا ہے، جیسا کہ اسے جو کچھ دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس کی اپنی جان بھی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قرض ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ تمام نعمتیں جو اسے عطا کی گئی ہیں ان کا استعمال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے، کیونکہ اس طرح وہ ان نعمتوں کو ادا کرتا ہے جو اس پر قرض کی گئی ہے۔ جبکہ جنت کی نعمتیں ایک تحفہ ہیں جو ایک شخص کو وراثت میں ملتی ہیں، اور اس لیے وہ ان کو جس طرح چاہے استعمال کرنے میں آزاد ہوگا۔ باب 7 الاعراف آیت 43۔ اور ان کو پکارا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ یہ صبر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی واپسی کو یاد کرتے ہیں اور اپنے تمام اعمال کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں، بشمول وہ وقت جب وہ مشکلات میں صبر کرتے رہے۔ باب 2 البقرہ آیت 156۔ اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔
قیامت کے دن اپنے احتساب کو یاد رکھنا ہمیشہ ایک بہترین ذریعہ رہا ہے کہ وہ مشکل کے وقت صبر و تحمل کو برقرار رکھنے کی ترغیب دیتا ہے، کسی کی بات عمل سے شکایت کرنے سے گریز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کو برقرار رکھتا ہے، اور آسانی کے اوقات میں شکر ادا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ جس میں نعمتوں کا استعمال شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے طریقوں سے عطا کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، قیامت کے دن اپنے احتساب کو یاد رکھنا اس دنیا میں درپیش کسی بھی مشکل کو کم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، کیونکہ تمام دنیاوی مشکلات قیامت کی ہولناکیوں اور مشکلات کے مقابلے میں اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ رویہ صبر کو برقرار رکھنے کے لیے مزید حوصلہ افزائی کرے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 156۔ اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جو لوگ صبر اور نماز قائم کرنے سے ذہنی طاقت حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالی کی سچی اطاعت کو برقرار رکھیں، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں اس کی خوشنودی کے لیے قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کی گئی ہے، تاکہ وہ ہر حال میں ذہنی سکون کے ساتھ صحیح رہنمائی حاصل کر سکیں۔ باب 2 البقرہ آیت 157۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق اجر ضرور دیں گے۔ جبکہ صبر کو ترک کر دینے والا اور نماز قائم کرنے میں ناکام رہنے والا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا مخلصانہ فرمانبردار رہنے کی ذہنی قوت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سے وہ صرف ان نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے جو انہیں عطا کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں تناؤ، مصائب اور پریشانیوں کا باعث بنتا ہے، خواہ وہ پوری دنیا کے مالک ہوں اور تفریح کے لمحات کا تجربہ کریں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئیں جتنا وہ کمایا کرتے تھے۔ باب 20 طٰہٰ آیت 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔